بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل امت مسلمہ پر ایسا زوال آیا ہے کہ ہم آپس میں ہی پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک شخص کی دوسرے سے نہیں بنتی، ایک ملک کی دوسرے سے نہیں بنتی، اور ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی رہنما کی دوسرے سے نہیں بنتی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں تجویز دی جاتی تھی کہ اسلام کو پھیلانا ہے تو کفار کے بڑے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ اگر وہی اسلام قبول کر لیں گے تو باقی ان کے پیروکار بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن اگر وہی کفار کے بڑے سردار جنگ کریں گے تو ان سے جنگ کی جائے، تاکہ دوسروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ آج اسلام اپنی حتمی شکل میں موجود ہے، مگر طریقے پرانے اپنائے جا رہے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کفار کے خلاف نہیں بلکہ اپنوں کو ہی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے پاکستان اور ترکی کی آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں صدر رجب طیب اردوان کی حکومت تھی، تو ترکی سے باہر بیٹھے ایک غدار نے مغربی طاقتوں کے خلاف مل کر سازش کی اور فوج کی مدد سے تختہ الٹنے کی کوشش کی، مگر عوام کی طاقت کے سامنے فوج کی ایک نہ چلی اور اس سازش کا قلع کما کر دیا گیا، جس کے بعد ترکی میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں آج کل عمران خان زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، اور ایسا زیر عتاب آئے کہ نیوز چینلز اور اخباروں پر ان کا نام لینا بھی شجر ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ ان کی جماعت کے مطابق اس سازش میں بھی مغرب ملوث ہے۔ امریکہ نے ان کی حکومت کا تختہ پاکستان کی چند سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر الٹا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ عالمی سروے بتاتے ہیں کہ یہی دو لیڈرز تھے جن کو بلا شبہ پوری دنیا ایک عالمی لیڈر کے طور پر دیکھتی تھی، اور ان کے خلاف ہی سازشیں بنی گئیں۔ طیب اردوان تو ایک بار پھر اقتدار میں آ گئے۔ عمران خان سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر وہی ہوں گے جہاں انہوں نے اقتدار کو چھوڑا تھا۔ مستقبل میں بھی ان کے خلاف مزید سازشیں تیار کی جائیں گی۔ اس بات کی پیشگوئی بھی خبر دینے والے کرتے ہیں، کیونکہ مغرب کو اگر اسلام کو زیر کرنا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ ان میں کسی بھی لیڈرشپ کو ابھرنے نہیں دیں گے۔ بہرحال اس سے ملتا جلتا سوال ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ شروع کے دنوں میں کہا گیا کہ ہمیں کفار کے لیڈروں کو ہدف بنانا چاہیے۔ اب الحمدللہ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور تعداد کو دیکھیں تو ہر چوتھا انسان مسلمان ہے اور ہر تیسرا ملک مسلمان ہے، مگر پھر بھی ہر مسلمان ملک اور ہر مسلمان شخص مغرب کے نیچے ہی ہے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل مسلم امت میں لیڈرشپ کی کمی ہے، جس سے ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمیں مختلف ممالک کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانا چاہیے؟ ڈاکٹر، just you mentioned that in the early days it was stated that we should target the kuffar, the leaders of the kuffar. Alhamdulillah, the present state of Muslim Ummah, as far as the quantity is concerned, almost every fourth person in this world is a Muslim, and every third country is a Muslim country. So what I feel that presently what we lack is the leadership of the Muslim Ummah. Am I right to say that we should target the leaders of the different states? ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس شخص کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں، ہمیں ایک لیڈرشپ چاہیے جو امت مسلمہ کو لے کر سنہرے مستقبل کی طرف چلے اور ان کو صرف سبز باغ نہ دکھائے بلکہ ان کی حقیقی داد رسی کرے۔ ہمیں صرف کفار کے لیڈروں کو ہی نشانہ نہیں بنانا بلکہ اپنے لیے بھی لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ اسلام لیڈرشپ پر یقین رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے خلافت ختم کر دی گئی، ترکیہ میں آخری خلیفہ کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس سازش میں پوری دنیا جانتی ہے کہ مغرب ہی ملوث تھا۔ خلیفہ ہمارا رہنما تھا، تمام مسلمان ایک خلیفہ کی بات مانتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو تمام مسلمان ممالک بھی خلیفہ کی طرف دیکھتے تھے اور ان سے رہنمائی چاہتے تھے۔ آج پھر خلافت کی یاد آتی ہے۔ خلافت ہوتی تو مسلم دنیا کا نقشہ ہی اور ہوتا۔ ہمیں پھر سے خلافت کا نظام دہرانا ہوگا۔ اسلام میں خلافت کا تصور ہے اور ہمیں ایک بار پھر سے خلیفہ چاہیے۔ But we lack leadership. Shouldn't we have
a Muslim leader and target the leaders of the Muslim country, I do agree with you, brother. You should even target the kuffar, but I do agree with you that you should have a leader. Islam believes in leadership. Islam believes in Amir. Unfortunately, the Khilafah was abolished. Last it was in Turkey by the Westerners again. It should be reformed. That Khilafah should be there. Islam believes in Khilafah and we should have a Khalifa. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि आज खिलाफत के दौर की कमी तमाम ईमान वालों को महसूस होती है और कुछ इस्लामी ग्रुप और तंजीमें ऐसी हैं जो खिलाफत के अहया के लिए कोशिशें कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको ताकत दे, वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तमाम ममालिक के बड़ों से बात कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक के लीडरों से जाकर मिल रहे हैं और उनको इस चीज पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक खलीफा जिस पर तमाम ममालिक का इत्तफाक हो वो होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर ही उम्मत मुस्लिमा को तमाम आलमी मसाइल से निकाल सकता है जिनके शिकार आज बहुत से ममालिक हैं कि मगरबी मुल्कों का जब दिल चाहता है किसी भी मुल्क पर चढ़ाई कर देते हैं और एक दूसरे को दावत देते हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ चलो और इस मुसलमान मुल्क की दौलत, इज्जत, इक़्तिदार और इक़्तिदार छीनते हैं और तमाम मगरबी ममालिक मुसलमान मुल्कों पर हमले के लिए एक दूसरे के साथ यकजा हो जाते हैं। सिर्फ मुसलमान ममालिक ही ज़ेरे अताब मुसलमान मुल्क की मदद नहीं करते, जो बहुत ही बड़ी बदकिस्मती और अफसोस की बात है। अल्लाह के करम से मुझे उम्मीद है कि ये तंजीमें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी और इस्लामी दुनिया में एक बार फिर से खिलाफत का बोलबाला होगा। तब कोई हमें मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। There are groups which are striving the level best to again have the system of Khilafat. May Allah subhanahu wa ta'ala give them strength and hidayah, and they are doing their job. There are people who are trying to convince leaders of various countries, especially the Muslim countries, and they are trying their level best, and we pray that may Allah subhanahu wa ta'ala let a leader emerge amongst the Muslim Ummah so that he can guide. With a leader, alhamdulillah, we can do wonders. नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना था कि खिलाफत के आया की बातें सुनकर जितनी खुशी मुझे होती है इतना ही मैं तशवीश का शिकार भी हो जाता हूँ। मुसलमान ममालिक दुनिया में बहुत से हैं और अगर हम इनके लीडरों का मवाजना करें तो मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इनकी अक्सरियत खिलाफत की शराइत पर पूरा नहीं उतरती। ये कुरान और सुन्नत की पैरवी नहीं करते, मगर फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं और जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है और उम्मीद है कि वो कोई न कोई ऐसा लीडर ढूंढ ही लेंगे जो खलीफा होने के टाइटल को पूरा हकदार भी हो। जैसे ही कोई लीडर उभरता है मगरिब उसको नीचा दिखाने में लग जाता है। उनकी कोशिश होती है कि कोई लीडर उभरने पाए ही नहीं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए चाहे कुफ्फार कितना ही जोर लगा लें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।